ایوری ون، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں۔ 2-3 دن سے ویلاگ نہیں بنا رہی کیونکہ بس بزی شیڈیول بچوں کی وجہ سے۔ عارض اب پہچاننے لگا ہے مجھے، ماشاءاللہ سے آج وہ 5 منتھ کا ہو گیا کمپلیٹ۔ تو ابھی وہ دور سے ہی میری آواز سنتا ہے تو یا مجھے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ روتا ہے کہ مما اٹھا لے مجھے۔ بالکل عارب کی جو ہے نا، یہ عارض جو ہے ڈٹو کاپی ہے، شکل میں بھی اور اس میں مطلب جو وہ چیزیں کرتا تھا۔ عارب بھی مجھے بالکل بھی نہیں چھوڑتا تھا کیونکہ وہ میرا فرسٹ بیبی تھا، تو عارض دیکھنے میں بالکل ویسا ہے عارب کی طرح، اور عادتیں بھی ویسی ہیں۔ اور پریسا ایسی تھی کہ چپ کر کے ایک کیری کوٹ میں پڑی رہتی تھی، جھولے میں پڑی رہتی تھی اور چپ تھی بہت، لیکن وہ ماشاءاللہ سے جب وہ چلنے پھرنے لگی نا تو اس سے زیادہ کوئی شرارتی نہیں ہے میرے گھر میں۔ وہ شرارتی بہت ہو گئی ہے، سمجھ جاتی ہے چیزوں کو ایک دم سے، مطلب اس کی کوئی ضد پوری نہ ہو تو ایک دم سے روک کے نا جب جو بچہ بند کر دیتا ہے۔ اور عارب کی یہ چیز ہے کہ چلتا ہی رہتا ہے، پورا دن گزر جائے وہ ضد پہ اڑ جاتا ہے۔ بس یہی ہے بچوں میں بزی۔ اور انشاءاللہ جلدی میں ویلاگز کے لیے ایک الگ موبائل لوں گی، کیونکہ یہ بچے بھی یوز کرتے ہیں اور پھر میں نہیں بنا پاتی کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، میری پکچر، میری مطلب بہت زیادہ اس میں بچے گیمز کر لیتے ہیں تو ڈیٹا فل ہو جاتا ہے، اس لیے میں ویلاگ نہیں بنا پاتی۔ انشاءاللہ جلدی میری نند کی شادی ہے 1 منتھ کے بعد، تو میں جاؤں گی کراچی، تو اس کے بعد انشاءاللہ یا اس سے پہلے ہی تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہاں جانے کی جرنی اور مطلب جو بھی ہوگا شادی میں کسی کے فیس تو نہیں دکھا سکتی، لیکن کوشش کروں گی کہ شوٹ کروں اور یہاں سے جانے کی جرنی، آنے کی جرنی وہ بھی شوٹ کروں، کیونکہ ماشاءاللہ سے میری شادی کو 7 ایئر ہو گئے ہیں اور بس یہی ہے، شادی کے بعد آنا جانا ماشاءاللہ سے اللہ نے سفر لکھا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ اور پیکنگ وغیرہ بہت زیادہ، بس چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ سب سمجھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی جلدی میں نیو موبائل لوں اور پھر اس میں صرف ویلاگنگ کروں انشاءاللہ جلدی۔ بس ابھی بچے سو گئے ہیں تو بالکل خاموشی ہے گھر میں، کیونکہ ایاز بھی باہر ہے، رات کے ہو رہے ہیں 10۔ وہ آیا تھا دیر سے ہی آیا تھا، دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا، پھر دوبارہ چلا گیا ہے نیچے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جگہ جو ہے نا، یہ سکون کی جگہ ہے۔ میں آ کے بچوں کو سلا کے یہاں پھر یہ جو زمین.com کی بلڈنگ بنی ہے، یہ بھی ابھی نیو بنی ہے، میرے سے خیال میں 1 سال ہو گیا، 1-2 سال بننے کو، تو بہت عرصہ بنی تھی لیکن کمپلیٹ ابھی 2 سال 1.5 سال ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے بیٹھتی ہوں اور یہاں پہ یہ گاڑیوں کا سلسلہ آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں یہاں پہ بیٹھ کے مطلب سکون ملتا ہے ایک اکیلے بندے کو بھی، بچوں کے ساتھ پورا دن لگا رہے تو بس یہی ہے کہ اسپیس چاہیے تھوڑی بندے کو، چاہے 10 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، مجھے تو بھائی چاہیے۔ میں ایسے پورا دن، میں ویسے بھی پہلے شروع سے ہی ایسی ہوں۔ اور یہ ہو گئی بچوں کی باتیں، میری باتیں۔ تو ابھی میں بس میرے دماغ اور دل میں ایک خیال آیا، میں پتہ نہیں غلط ہوں، ابھی ایک میں نے اسٹیٹس اوپن کیا، اس پہ ایک نعت چل رہی تھی کہ مرشد کا کرم ہو گیا، مرشد نے کرم کر دیا۔ تو بے شک مرشد ہوتے ہیں اور مرشدی ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن یہ نعت جو ہے نا، مجھے ایسے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ میں نے بچپن میں ہی پڑھا تھا، میرا پورا جو ہے نا یہ قصص الانبیاء پورا میں نے پڑھا ہوا ہے اور رٹا ہوا ہے بالکل مجھے،
تو میرے پاس بک تھی وہ قصص الانبیاء کی، تو اس میں نے حضرت یوسف کا قصہ پڑھا تھا. پھر میں نے سیریز بھی ابھی یوٹیوب پہ ہے تو وہ بھی 2-3 بار دیکھی ہے. تو اچانک سے میرے دماغ میں یہی خیال آیا کہ دن کو بھی میں نے ایک ایپیسوڈ دیکھا تھا. جب بھی مجھے مطلب میں دیکھتی رہتی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی کھول کے کوئی بھی چیپٹر نا، تو اس میں بہت ساری سوالوں کے مجھے جواب مل جاتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مطلب بتوں کی، جیسے بتوں سے مانگ رہے ہیں لوگ، اور اس طرح سے نا ایسے ہی مطلب یہ نعت جیسے ہی چلی کہ مرشد نے مجھ پہ کرم کر لیا، کرم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو مطلب میں بھی مانتی ہوں ہاں مرشد کیوں نہیں ہوتے ہیں، ان کا مطلب کوئی نہ کوئی ایک مرشد ہونا چاہیے. لیکن یہ نعت بننا اور اس طرح سے کہ ہاں بس اس طرح نعت بننی چاہیے کہ اللہ کا کرم ہو گیا. تو یہ ایک بات تھی میرے دل میں. اگر میں غلط ہوں تو وہ بھی آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا، اور اگر میں صحیح ہوں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا. بس یہی آپ لوگوں سے مجھے شیئر کرنا تھا کہ میری نالج میں اگر کمی ہے یا میں صحیح ہوں اس بات پہ کہ یہ چیز کیوں ہے. کیونکہ اس زمانے میں بھی یہی تھا، نبیوں کو بھیجا جاتا تھا تو ایک مطلب اللہ کو منوانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. تو آج کل مزاروں پہ جا کے مانگنا یہ چیز، ہم بھی گئے ہیں بچپن میں، لیکن بس اب جیسے جیسے مطلب چیزیں صحیح مطلب بہت زیادہ نالج آ گئی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق. اور مانگنے کے لیے بھی دعا اللہ نے دی ہے ہمیں، ہاتھ دیے ہیں کہ اسی سے مانگو، بے شک کرم ہوتا ہے وسیلے سے. لیکن یہ نعتوں میں یہ چیز آنا تو تھوڑا میرے لیے ہو رہا تھا یہ چیز، تو میں نے کہا میں شیئر کر لوں. اگر مطلب کوئی نہ کوئی تو مجھے میری اصلاح بھی کرے گا کہ میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے. تو یہی چیز ہے بس. انشاءاللہ جلدی میرے ویلاگس آئیں گے، جلدی میں ویلاگس بناؤں گی انشاءاللہ. اور پلیز میری ویڈیو پوری واچ کیجیے گا، کیونکہ یہ سب کچھ کو کر رہی ہوں میں. مجھے مطلب لوگ پوچھتے ہیں یا لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی تم یہ کیوں کر رہی ہو. تو یہ بس کچھ ہے پرسنل پرابلم، اس لیے میں یوٹیوب پہ آئی ہوں. کچھ ہے میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے جن کے لیے میں کر رہی ہوں. میں چاہتی ہوں ان کی ہیلپ کرنا کہ آگے میرا چل جائے یوٹیوب، تو میں ان کی ہیلپ کروں. اور کچھ اپنے بچوں کے لیے، صاف سیدھی بات ہے، کیونکہ آج کل حالات بہت زیادہ اور ایک بندہ کمانے والا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کا سیکنڈ ہاتھ بنوں اور میں اچھے سے اچھے اسکول میں اپنے بچوں کی پڑھائی کروں، جو کہ میں نہیں کر پائی. بچپن سے میری بہت خواہش تھی کہ میں بہت اچھے اسکول میں پڑھوں، لیکن بس سم ریزن کی وجہ سے نہیں اتنے اچھے اسکول میں پڑھائی کر سکی. تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی اسلام آباد کے بیسٹ اسکول میں ایڈمیشن کرواؤں. انشاءاللہ اللہ میری مدد کرے اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو میں کر پاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. انشاءاللہ دوبارہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ.